میرے پیارے پیارے اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید کرتے ہیں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے بھابی جان فرار آشیانہ کٹی ہوئی شاخ پڑھا چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج عالمی حدت پڑھاؤں گا۔ عالمی حدت کے معنی ہے گلوبل۔ عالمی حدت اردو میں کہا جاتا ہے عالمی حدت، انگلش میں گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ اس کا ایک اور بھی نام ہے تمازت ارضی۔ عالمی حدت کے معنی ہے گلوبل وارمنگ۔ مضمون اگر آپ لکھتے ہیں کسی گائے اور بھینس پر، یہ مضمون بہت بڑا مضمون ہے۔ اس کو کسی رائٹر نے نہیں لکھا ہے، اس کو کسی مصنف نے نہیں لکھا ہے، اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ عالمی حدت کے معنی ہے گلوبل وارمنگ۔ عالمی حدت اردو میں عالمی حدت کہتے ہیں، انگلش میں گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مضمون کس قسم کا نثری صنف ہے؟ سوال نمبر 1، مضمون کس قسم کا نثری صنف ہے؟ بتائیے۔ کیا ہو جائے گا؟ قدیم ہو جائے گا، یعنی کہ الف قدیم ہو جائے گا۔ قدیم الف یعنی کہ اے ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2، ہم لوگ جس زمین پر رہتے ہیں وہ ایک کیا ہے؟ بتائیے۔ سوال نمبر 2، ہم لوگ جس زمین پر رہتے ہیں وہ ایک کیا ہے؟ بتائیے۔ کیا ہے؟ سیارہ ہے، یعنی کہ بی صحیح ہو جائے گا۔ الف اور بے یعنی کہ بی صحیح ہو جائے گا۔ سیارہ مطلب ہوتا ہے پرتھوی، سیارہ صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 3، ہماری زمین کا درجہ حرارت بہت کیا ہے؟ بتائیے۔ سوال نمبر 3، ہماری زمین کا درجہ حرارت بہت ڈیش ڈیش ڈیش، بتائیے کیا ہے؟ موضوع ہے۔ کیا ہے؟ موضوع۔ کیا ہو جائے گا؟ موضوع۔ الف بے جیم یعنی کہ اے بی سی، اے بی سی یعنی کہ جیم سے ہو جائے گا سی، موضوع۔ سوال نمبر 4، کتنے برسوں سے زمین کا درجہ حرارت رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے؟ سوال نمبر 4، کتنے برسوں سے زمین کا درجہ حرارت رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے، بتائیے۔ کون؟ الف 10، بی 20، جیم 15، دال 40، بتائیے کیا ہو جائے گا؟ 40 یعنی کہ ڈی نمبر صحیح ہو جائے گا، یعنی کہ دال ڈی 40 سال۔ سوال نمبر 5، گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ سوال نمبر 5، گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ بتائیے کیا ہو جائے گا؟ مناسب، سنگین، خوشگوار، مفتل، بتائیے کیا ہو جائے گا؟ گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ کیسا مسئلہ ہے؟ سنگین مسئلہ ہے، سنگین مسئلہ ہے، سنگین مسئلہ ہو جائے گا۔ الف بے یعنی کہ بی صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 6، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ سوال نمبر 6، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ بتائیے، بتائیے۔ 31% اضافہ ہوا ہے، 31% اضافہ ہوا ہے۔ الف بے اے بے اے بی یعنی کہ بی نمبر سے ہو جائے گا، 31% اضافہ ہوا ہے۔ سوال نمبر 7، زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں کتنا بڑھ گیا ہے؟ سوال نمبر 7، زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں کتنا بڑھ گیا ہے؟ بتائیے، بتائیے کتنا بڑھ گیا ہے؟ 0.75%، 0.75%، یعنی کہ ڈی یعنی کہ دال صحیح ہو جائے گا۔ بھی آئی کوشچن ہے، 2021 میں پوچھا ہوا کوشچن ہے، اس کو بھی آئی کوشچن ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، بھی آئی کوشچن ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ سوال نمبر 8، بال وگیان کانگریس 2008 عیسوی بھارت کے کس شہر میں منعقد ہوا؟ سوال نمبر 8، بال وگیان کانگریس 2008 عیسوی بھارت کے کس شہر میں منعقد ہوا؟ بتائیے۔ اے پونہ، بی شملہ، جیم دیما پور،
ڈی یعنی کہ دال پٹنہ، بتائیے کہ کون سا صحیح ہو جائے گا، بتائیے۔ دیماپور صحیح ہو جائے گا، دیماپور صحیح ہو جائے گا، جیم دیماپور صحیح ہو جائے گا، اس کو یاد کر لیجیے۔ یہ بھی آئی کوشچن ہے، 2021 میں پوچھا ہوا کوشچن ہے، اس کو آپ یاد کر لیجیے۔ سوال نمبر 9، کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی؟ سوال نمبر 9، کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی؟ بتائیے کب ہوئی؟ 2007 میں ہوئی ہے، 2007 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اے یعنی کہ الف صحیح ہو جائے گا، 2007 میں ہوئی ہے۔ سوال نمبر 10، دیماپور ہندوستان کے کس ریاست میں ہے؟ سوال نمبر 10، دیماپور ہندوستان کے کس ریاست میں ہے؟ بتائیے کس ریاست میں ہے؟ اڑیسہ، بہار، بنگال، ناگالینڈ، بتائیے کس میں ہو جائے گا؟ ناگالینڈ صحیح ہو جائے گا، ڈی یعنی کہ دال صحیح ہو جائے گا، ناگالینڈ۔ یہ بھی کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی؟ کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی؟ بتائیے۔ 2007 عیسوی میں ہوئی ہے۔ یہ بھی آئی کوشچن ہے، اس کو آپ یاد کر لیجئے، 2021 میں پوچھا ہوا سوال ہے۔ آئیے سوال نمبر 11، دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے کون سا گیس نکلتی ہے؟ سوال نمبر 11، دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے کون سا گیس نکلتی ہے؟ بتائیے کون سا گیس نکلتی ہے؟ بتائیے۔ میتھین نکلتی، کیا نکلتی ہے؟ میتھین الف یعنی کہ اے صحیح ہو جائے گا، میتھین صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 12، امریکہ کے سابق نائب صدر کا نام بتائیں جو پورے ملک میں گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے تقریر کی۔ سوال نمبر 12، امریکہ کے سابق نائب صدر کا نام بتائیے جو پورے ملک میں، پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے تقریر کی۔ بتائیے کون سا ہو جائے گا؟ الگورے ہو جائے گا، الگورے، اس کو بھی یاد کر لیجیے، بھی وہی کوشچن ہے، الگورے۔ بال وگیان کانگریس دیماپور میں کتنے دنوں تک منعقد ہوا؟ سوال نمبر 13، بال وگیان کانگریس دیماپور میں کتنے دنوں تک منعقد ہوا؟ بتائیے 5، جیم یعنی کہ سی، 5 دن تک منعقد ہوا، 5 دن تک منعقد ہوا۔ سوال نمبر 14، بال وگیان کانگریس دیماپور کے مہمان خصوصی کون تھے؟ سوال نمبر 14، بال وگیان کانگریس دیماپور کے مہمان خصوصی کون تھے؟ بتائیے۔ یہ بھی آئی کوشچن ہے، اس کو آپ یاد کر لیجئے۔ بتائیے کون سا ہو جائے گا؟ اے پی جے عبدالکلام، اے پی جے عبدالکلام صحیح ہو جائے گا، دال یعنی کہ ڈی صحیح ہو جائے گا، اے پی جے عبدالکلام۔ سوال نمبر 15، بال وگیان کانگریس میں پورے ملک سے کتنے اساتذہ نے شرکت کی؟ بتائیے۔ سوال نمبر 15، بال وگیان کانگریس میں پورے ملک سے کتنے اساتذہ نے شرکت کی؟ بتائیے کتنا ہو جائے گا؟ 165، تو ہم کو یاد تھا 165 ہو جائے گا، اے یعنی کہ الف 165 صحیح ہو جائے گا۔ یہ بھی آئی کوشچن ہے، اس کو یاد کر لیجیے آپ۔ سوال نمبر 16، 10 سے 17 سال کی عمر والے 20 لاکھ بچے کتنے پیڑ لگائے تو گلوبل وارمنگ سے بچا جا سکتا ہے؟ بتائیے۔ سوال نمبر 16، 10 سے 17 سال کی عمر والے 20 لاکھ بچے کتنے پیڑ یعنی کہ گاچھ جس کو بولتے ہیں، پیڑ لگا دیں تو گلوبل وارمنگ سے بچا جا سکتا ہے؟ بتائیے 5، کون سا ہو جائے گا؟ 5 صحیح ہو جائے گا، 5 صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 17، تمازت کے معنی کیا ہے؟ سوال نمبر 17، تمازت کے معنی کیا ہے؟ سوال نمبر 17 بتائیے، تمازت کے معنی کیا ہے؟ بتائیے۔ سردی مناسب، گرمی ممکن، بتائیے کون سا صحیح ہو جائے گا؟ گرمی صحیح ہو جائے گا، جیم یعنی کہ سی، گرمی صحیح ہو جائے گا، گرمی یاد کر لیجئے۔ سوال نمبر 18، سنگین کے معنی کیا ہے؟ سوال نمبر 18، سنگین کے معنی کیا ہے؟
بتائیے۔ سوال نمبر 18 سنگین کے معنی کیا ہے؟ تشویشناک، مدد، ممکن، گرمی۔ بتائیے کیا ہو جائے گا؟ تشویشناک صحیح ہو جائے گا، الف یعنی کہ اے سے جو تشویشناک صحیح ہو جائے گا، اس کو یاد کر لیجیے آپ۔ برعکس کے معنی کیا ہے؟ سوال نمبر 19 برعکس کے معنی کیا ہے؟ بتائیے برعکس کے معنی کیا ہے؟ برخلاف ہو جائے گا، برخلاف، جیم یعنی کہ سی صحیح ہو جائے گا، برخلاف صحیح ہو جائے گا۔ دیکھیے تو یہی ہے نا، ہاں یہی ہوگا میرے خیال سے، برخلاف، ٹھیک ہے، برخلاف صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 20 امکان کے معنی کیا ہے؟ سوال نمبر 20 امکان کے معنی کیا ہے؟ بتائیے۔ امکان کے معنی ہو جائے گا ممکن ہو جائے گا، الف مدد، بے روح، جیم دوا، دال ممکن یعنی کہ ڈی صحیح ہو جائے گا، ممکن صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 21 دستاویز کے معنی کیا ہے؟ سوال نمبر 21 دستاویز کے معنی کیا ہے؟ بتائیے دستاویز کے معنی کیا ہے؟ عہد نامہ ہے، کیا ہے؟ عہد نامہ، عہد نامہ، عہد نامہ صحیح ہو جائے گا، الف یعنی کہ اے صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 22 دیماپور میں بال وگیان کانگریس میں کتنے طلباء و طالبات نے شرکت کی؟ سوال نمبر 22 دیماپور میں بال وگیان کانگریس میں کتنے طلباء و طالبات نے شرکت کی؟ بتائیے۔ 556، ٹھیک ہے، 556 صحیح ہو جائے گا، بی یعنی کہ بے، 556 صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 23 دیماپور میں بال وگیان کانگریس کب سے کب تک ہوا؟ سوال نمبر 23 دیماپور میں بال وگیان کانگریس کب سے کب تک ہوا؟ بتائیے کب سے کب تک ہوا؟ 27 دسمبر سے 31 دسمبر تک۔ سوال نمبر 23 دیماپور میں بال وگیان کانگریس کب سے کب تک ہوا؟ 27 دسمبر سے 31 دسمبر تک، اے یعنی کہ الف سے ہو جائے گا، الف یعنی کہ اے صحیح ہو جائے گا، اے صحیح ہو جائے گا، اے صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 24 عبد کے معنی کیا ہے؟ عین بے دال، عبد۔ سوال نمبر 24 عبد کے معنی کیا ہے؟ سوال نمبر 24 عبد کے معنی کیا ہے؟ بتائیے۔ عبد کے معنی ہے ہمیشہ، ہمیشہ تو ہو جائے گا، روزہ، ہمیشہ، دولت، بادشاہ، کیا ہو جائے گا؟ عبد کے معنی کیا ہے؟ ہمیشہ، بے یعنی کہ بی صحیح ہو جائے گا، ہمیشہ، اس کو یاد کر لیجئے۔ سوال نمبر 25 عرضی کے معنی کیا ہے؟ 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 بتائیے۔ عرضی کے معنی کیا ہے؟ کیا ہو جائے گا؟ زمین، آسمان، چاند، سورج، سورج صحیح ہو جائے گا، سورج یعنی کہ دال یعنی کہ ڈی صحیح ہو جائے گا، سورج۔ سوال نمبر 26 عالمی حدت، عالمی حدت انگلش میں اس کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ، ایک اردو میں اس کو کہتے ہیں عالمی حدت، انگلش میں گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 26 عالمی حدت کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ صنف سے ہے، بتائیے۔ بتائیے، داستانہ سے نہیں ہوگا، افسانہ سے نہیں ہوگا، ناول سے نہیں ہوگا، مضمون سے بھی نہیں، مضمون سے ہاں ہو سکتا ہے، مضمون سے ہے، بہت بڑا مضمون ہے یہ۔ سوال نمبر 26 امپورٹنٹ سوال ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ سوال 26 عالمی حدت کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ صنف سے ہے، مضمون سے ہے۔ سوال نمبر 27 محمد حسین آزاد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ سوال نمبر 27 محمد حسین آزاد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ بتائیے۔ مضمون سے ہے، مرثیہ سے ہے، ڈرامہ سے ہے، غزل سے ہے، بتائیے کیا ہو جائے گا؟ مضمون صحیح ہو جائے گا، الف یعنی کہ اے صحیح ہو جائے گا، مضمون صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 28 گلوبل وارمنگ کس قسم کا نثری نمونہ ہے؟ سوال نمبر 28 گلوبل وارمنگ یعنی کہ عالمی حدت، گلوبل وارمنگ کس قسم کا نثری نمونہ ہے؟ نثری نمونہ ہے، کیا کوشچن ہو جائے گا؟ سائنسی،
کیا ہو جائے گا؟ سیاسی مضمون، سائنسی مضمون، تاریخی مضمون، مذہبی مضمون. کون سا ہو جائے گا؟ الف یعنی کہ اے سیاسی مضمون نہیں ہوگا، سائنسی مضمون ہو جائے گا. کون سا ہو جائے گا؟ سائنسی مضمون صحیح ہو جائے گا. بے یعنی کہ بی سائنسی مضمون صحیح ہو جائے گا. سوال نمبر 29، گلوبل وارمنگ ایک سنگین مسئلہ ہے، اس کو نوعیت کیا ہے؟ سوال نمبر 29، گلوبل وارمنگ ایک سنگین مسئلہ ہے، اس کی نوعیت کیا ہے؟ اس کی نوعیت کیا ہے بتائیے، کیا ہے؟ بین کون سا ہو جائے گا؟ سوال نمبر اے بین الاقوامی، انفرادی، سیاسی، سماجی. کون سا ہو جائے گا؟ بین الاقوامی. الف یعنی کہ اے سے ہو جائے گا بین الاقوامی. یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے، اس کو یاد کر لیجیے آپ. سوال نمبر 30، زمین کے درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ کو کیا کہتے ہیں بتائیے. امپورٹنٹ سوال ہے، بھی آئی کوشچن ہے. یہ ہے بھی آئی کوشچن. اس کو 2021 میں پوچھا گیا ہے، انشاءاللہ 2024 میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. سوال نمبر 30 آخری سوال ہے. سوال نمبر 30، زمین کے درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ کو کیا کہتے ہیں بتائیے. کیا کہتے ہیں؟ گلوبل وارمنگ ہی ہوگا. دیکھیے انشاءاللہ گلوبل وارمنگ ہی ہوگا. کیا کہتے ہیں؟ گلوبل وارمنگ. الف تہنا کی کون سا ہو جائے گا؟ گلوبل وارمنگ صحیح ہو جائے گا. گلوبل وارمنگ صحیح ہو جائے گا. بھی آئی کوشچن، اس کو آپ یاد کریں.